نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے روزگار لوگوں کو جو میرے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے برکت والا روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کو ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع جو ہے اس کا تعلق شعبان کے مبارک مہینے سے ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں شب رات ہوتی ہے، اور چودہ شعبان کو یعنی کہ 15 شعبان کی شب کو یہ سارا جو ہے سسٹم جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ریوائز ہوتا ہے۔ ساری مخلوقات کا جتنے بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، ان کے رزق کا حساب کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کا حساب کیا جاتا ہے، اسپیشلی جن اور انس کا۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جن و انس کو تو موت مقرر وقت پہ آتی ہے، تو کیا یہ جو چرند پرند ہیں ان کو کب موت آتی ہے؟ جتنے بھی ہوائی مخلوقات ہیں، پانی کی مخلوقات ہیں، زمین کے چھوٹے موٹے جتنی مخلوقات ہیں، ان کو کب موت آتی ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں اس پہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ لیکن میں نے بہت ہی زیادہ مناسب سمجھا اور بہت ہی زیادہ ضروری سمجھا کہ چونکہ اسٹار گڈ ٹی وی کا جو چینل ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اسلامی نقطہ نظر سے اس حساب سے اس کو اللہ پاک کے فضل و کرم نے پروسیس کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ وہ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں وقتاً فوقتاً، جو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوں، بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہوں، اور امپریسیولی جو ہے نا انفارمیٹیو ہوں، تاکہ آپ لوگوں تک وہ معلومات پہنچ سکیں، آپ کے ڈور اسٹیپ تک آپ لوگ ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے بہت ضروری سمجھا اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ ہم سب لوگوں نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں، جیسے کہ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں بی بی حوا علیہ السلام رہ کے چلے گئے تھے، اسی طرح ان کے بعد جتنے بھی ہمارے بزرگ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے، اور اسی طرح میرے بھائی بزرگوں قیامت تک آنے والے انسان دنیا میں آئیں گے بھی، اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان کی رخصتی بھی ہوگی۔ تو یہ چونکہ ڈیفینیٹلی ہے، اس دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ بھی ان قریبی دنیا سے جائے گا، اس دنیا کا جو سب سے بڑا سائنسدان ہے ہی ول بی آلسو موو فرام ہیئر، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی زمیندار ہے، کوئی بھی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بھی بڑا لینڈ لارڈ ہے، کوئی بھی فقیر ہے، کوئی بھی امیر ہے، تو جو تخت پہ لیٹنے والا ہے یا جو فرش پہ لیٹنے والا ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو امیر ہے فقیر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب لوگوں نے یہاں سے موو کرنا ہے۔ باقی رہے گی تو صرف میرے رب ذوالجلال کی پاک ذات رہے گی، جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے، لیکن ایک نقطہ نظر پہ جو کہ ڈیتھ کیس پہ، یہ جو نقطہ ہے اس پہ ساری قومیں اتفاق کرتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلمز ہیں، سب ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے مرنا ہے، اس جہان سے ہم لوگوں نے موو کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ جب اس جہان سے موو کرتا ہے تو وہ میں وہی کہوں گا کہ وہ کبھی بھی واپس ہی ول نیور کم بیک ہیئر، ان کی واپسی پھر اس جہان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا رول پلے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے رول کو دوبارہ موڈیفائڈ کرنا چاہتے ہیں یا ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو کانٹ ٹو سے اباؤٹ دیٹ کہ یہ جو ہے نا یہ غلط فہمی ہوگی ہماری بھی یا ان کی بھی۔ تو جو بندہ یہاں سے موو کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک مختصر سا وقت دیا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے نا اللہ پاک نے تابعداری کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اگر پیدا کیا بھی ہے تو ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف میری بندگی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ نہیں سوچنا کبھی بھی، یہ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچیے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور میرے بھائی بزرگوں اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور اس بات کی ہماری زندگی سے کتنا تعلق ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری جو ہم لوگ جو بیان کر رہے ہیں یہ ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد، یہ سب چیزوں سے یہ چیزیں ہماری ریلیٹڈ ہیں۔ اسی اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ لوگ اپنے حوصلے بلند کرنے ہیں، کیونکہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے لیے تو ہم لوگ 24 گھنٹے دیتے ہیں دن رات، دنیا کے کاموں کاجی کے لیے، دنیا کے کام کاج پورے ہوتے نہیں ہیں، دن رات ہم لوگ میرے بھائی بزرگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر ہم لوگ تھوڑی سی گھڑی نکال لیں، ایک ساتھ نکال لیں، جیسے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے فکر کر لیں، تو میرے بھائی بزرگ جو خیر من الدنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا ہے، دنیا کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ سب سے افضل ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو بنایا، اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان ساتوں زمینوں ساتوں آسمان، اس زمین و آسمان جتنا بھی ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے وزٹ کروایا تھا معراج کا، جب وہ براق پہ گئے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو جو وہاں پہ جو سیر کروائی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال قبل پھر فرمایا تھا کہ جو دنیا ہے یہ گول ہے، ایک بال کی مانند ہے۔ آج ہمارے سائنسدان صاحبان جو ہیں کچھ عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ دنیا گول ہے، اور آج سے 1500 1400 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ دنیا گول ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہر بندہ جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے مقدر کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے مقدر کا وقت لے کے آتا ہے، اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو جب وہ اپنے مقدر کا رزق کھا لیتا ہے، چاہے بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو جب رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے تو وہ دنیا سے موو کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میری اس پروگرام میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جو میں ہوں اور جو میرے سننے والے ویورز ہیں، جتنے بھی ڈیئر ویورز ہیں، اے اللہ سب کو اپنے لطف و کرم سے برکت والی اور شفا والی اور عافیت والی اور تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہم تجھ سے زندگی طلب کرتے ہیں، تیری رضا والی، عافیت والی، قرآن والی، دین والی اور تیری فرما برداری والی، ہر قسم کے نافرمانی سے پاک زندگی ہم طلب کرتے ہیں، اور اے اللہ زندگی میں ہمیں نفس و شیطان کے شروع سے محفوظ فرما۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو جب تک کسی انسان نے اپنا رزق پورا نہیں کیا ہوتا وہ تب اس کو موت نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جن اور انس کے لیے اللہ کریم نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت مقرر کے مطابق ان کو موت آتی ہے، نہ سیکنڈ اوپر نہ سیکنڈ نیچے۔ ہاں کوئی خاص قسم کی امینڈمنٹ ہوتی ہیں جو رب ذوالجلال ہی کر سکتا ہے، رزق کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، اس میں نہ تو کوئی ملائکہ کچھ کر سکتا ہے، نہ دنیا کوئی شہنشاہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی وزیر کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی باڈی اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ وہ اٹل فیصلہ ہے میرے مالک ذوالجلال کا، وہ جس کو چاہے زندگی اس کی بڑھا دے، جس کو چاہے اسی زندگی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اسی پہ اس کو قائم رکھے، جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے کامیاب کر دے، جسے چاہے ناکام کر دے، جسے چاہے تخت پہ کر دے، جسے چاہے تخت سے فرش پہ کر دے، فرش والے کو تخت پہ کر دے، تخت والے کو فرش پہ کر دے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ منشا میرے رب ذوالجلال کی ہے، تو یہ اسی کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو اگر یہ ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں، سارا نظام اکٹھا ہو جائے، کسی ایک فرد کو عزت دینا چاہیں لیکن میرے رب ذوالجلال کی رضا اس میں شامل حال نہ ہو تو اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا یقین ہو، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر ساری قومیں، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہیں لیکن میرے رب ذوالجلال کی منشا نہ ہو تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس کو ذلت نہیں مل سکتی، اس کو نقصان نہیں مل سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اسی پہ ہم قائل ہیں۔ اور جب البتہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے کہ اگر تو میرے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، یعنی کہ
تیرے اگر یعنی تو اس میں مکلف نہیں ہے کہ تو میرے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر لے اور تو اس کے ساتھ بھلائی کر لے. اگر تو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا بھی تو میرے توفیق سے کرے گا, میری مرضی سے کرے گا, لیکن تو اس کے ساتھ بھلائی کر یا نہ کر, لیکن تیری نیت بھلائی کرنے کی ہے تو تجھے میں تیری اچھی نیت کی جزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اے میرے بندے, اگر تو میرے کسی بندے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو تب بھی تو اس پہ مکلف نہیں ہے, اسے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا ارادہ شامل حال نہ ہو, لیکن میں تجھے تیری بری نیت کی سزا دوں گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد میں بھی. تو بزرگ فرماتے ہیں, ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, کتابوں میں بھی لکھا اور پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو بزرگوں کی جو باتیں تھیں, جیسا کرو گے ویسا کرو گے, ایز یو سو سو شل یو ریپ جی. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ جو بزرگوں کے قول ہے یہ قرآن کی روشنی میں ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا جو تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے, یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کا جو ہے کیے ہوئے کی جو ہے نا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. جو آپ اچھا کرتے ہو تو اس کے آؤٹ پٹ میں اچھا رزلٹ آتا ہے, جب آپ برے کرتے ہو تو اس کے آؤٹ پٹ میں برا رزلٹ آتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں, جب کسان غلے کی محنت کرتا ہے, جب وہ گندم بوتا ہے تو اس سے گندم ہی حاصل کرتا ہے نہ کہ مکئی حاصل کرتا ہے. جب وہ مکئی کو بوتا ہے تو اس سے مکئی حاصل کرتا ہے نہ کہ ہم نے اس کو گندم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب وہ گنا بوتا ہے تو اسی سے گنا حاصل کرتا ہے نہ کہ وہاں سے جو ہے وہ مکئی کے پودے حاصل کرتا ہے یا کوئی چیز. میرے بھائی بزرگوں دوستو, تو ڈیفینیٹلی جو ہم بوئیں گے وہی چیز ہمیں کاٹیں گے, وہی چیز ہم کاٹیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ موت سے قبل کر اپنی زندگی اچھی کر لیں تاکہ ہماری بھی زندگی اچھی بن جائے, اللہ کی فرمانبرداری میں آ جائیں اور ہمارے بچوں کی بھی بن جائے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, مثال سے بات بہت اچھی سے سمجھ آتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہی مثال دی کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں, اگر آپ لوگ سوچو تو انسان کی پیدائش اللہ کریم نے جو کی ہے وہ مٹی سے کی ہے, اور روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بلایا ہے, اور وہ روح جو ہے نا اللہ کا امر ہے جو انسان کے وجود کے بیچ میں ہے. تو آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ جو روح ہے یہ سوار ہے, اور یہ جو باڈی ہے یہ کیا ہے جی, یہ گھوڑا ہے. جیسے کہ ایک گھوڑے پہ ایک سوار بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس سوار کو دیکھتے ہو کہ اگر وہ سوار مضبوط ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کو چلانے کی جو ہے نا وہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اور وہ چلا سکتا ہے, تو جہاں وہ سوار چاہے گا گھوڑا اسی کی طرف موو کرے گا, اسی طرف جائے گا. اور اگر یہ سوار کمزور ہو گیا یا کمزور تھا, وہ گھوڑے کو سنبھال نہیں سکتا, تو پھر گھوڑا جہاں چاہے گا تو وہیں پہ انسان بھی جائے گا, جو اوپر بیٹھا ہوا سوار بھی پہنچے گا. تو اسی طرح میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ روح اور باڈی کا بھی سوال ہے کہ اگر یہ روح اللہ کی فرمانبردار ہے, اللہ کے احکامات کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق ہے, اور یہ اس پہ مکلف ہے, یہ اس پہ ہم لوگ جمے ہوئے ہیں, مضبوط ہے ہماری روح, تو یہ باڈی پھر اسی طریقے پرفارم کرے گی جیسے کہ آپ کی روح کہتی ہے. اگر ہم روح کو کمزور کر دیں, یہ روح جو کہ میں نے کہا کہ ایک سواری ہے, سوار ہے, اور جو باڈی جو ہے, جو جسم ہمارا ہے, یہ قسم کا گھوڑا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, اگر وہ روح کمزور پڑ جاتی ہے اور یہ گھوڑا طاقتور بن جاتا ہے, تو پھر جس طرح گھوڑا چاہے گا اسی طریقے سے سوار کی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے سوار بھی کرے گا, سوار کی مجبوری ہوگی اسی حساب سے چلنے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ ہماری جو چند دن کی زندگی ہے اس پہ ہم لوگوں نے اکتفا اسی پہ کرنا ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کو یاد کرنا ہے, اللہ کے احکامات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ اے انسان کیا سوچتا ہے اپنے گریبان میں, اپنے دماغ میں, اپنے سینے کے پوشیدہ رازوں میں, کیا اپنے دل میں تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں عبث پیدا کر کے رکھا ہے, بلکہ تو نے ایک دن میری طرف لوٹ کے آنا ہے. تجھے جو میں نے زندگی دی ہے, جو ہی تیرا وقت پورا ہوگا اسی پروسیس کے مطابق تم جب اپنے نصیب کا رزق کھا لو گے, تم نے موو کرنا ہے, تم نے میری طرف آنا ہے, پھر ایک سیکنڈ بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, آج ہم جہاں پہ بھی ہیں اسی موقع پہ ہم لوگ استغفار کر لیں, توبہ کر لیں. شعبان کو مبارک مہینہ ہے, 14 شعبان کو اور 15 شعبان کی شب کو
میرے بھائی بزرگوں دوستوں سب کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، جتنے بھی جن و انس ہیں ان کے رزق کا فیصلہ ہونے والا ہے، کائنات کے سارے سسٹم کا فیصلہ ہونے والا ہے، ملائکوں کو ساری ڈیٹیلیں ملیں گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے رمضان مبارک میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اور رمضان گزار بیٹھے ہیں وہ جو ہے نا وہ شاید میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان میں سے کچھ لوگ ہمارے گزر گئے، جیسے کہ میرے ماموں فوت ہوئے۔ میں یہی کہوں گا کہ پچھلے رمضان مبارک میں وہ ہمارے ساتھ تھے اور آج ان کا تیسرا تھا اور آج وہ اس رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہم لوگوں نے صرف سوچنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارا ہر آنے والا دن برکت والا کر دے، ہر آنے والی رات سلامتی والی کر دے، اور رمضان مبارک کا آنے والا مبارک ماہ جو ہے یہ ہمارے لیے اس تک ہمیں عافیت سے میرے مالک پہنچا دے، اور اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں، خوشیوں سے ہمیں ہمکنار اور مستفید فرما۔ ہم سب کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ آمین ثم آمین، سارے انسانوں کے ساتھ اور سارے جن و انس کے ساتھ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم پہلو تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا چلوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی مبارک مہینے میں اس چیز کی بار بار تاکید کرتے رہے اپنے صحابہ کرام کو کہ اسپیشلی اس شعبان 14 شعبان یعنی 15 شعبان آنے سے قبل، ہے جی 14 شعبان یعنی 15 شعبان کی شب آنے سے قبل ہم لوگ رمضان مبارک کی جو ہے نا ہم لوگ تیاری شروع کرتے ہیں۔ تیاری کرنے کا مقصد ہے کہ اسی مبارک مہینے میں ہم لوگ روزے رکھنا شروع کریں۔ اور میرے بھائی بزرگ دوستوں اگر ایک بندہ 14 شعبان تک روزے رکھتا ہے تو میرے بھائی بزرگ ملائکے جتنے بھی ہیں جو یہاں کا جو حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ روزے سے ہوں، ہم لوگ نیک اعمال سے ہوں، ہم لوگ نماز سے ہوں، ہم لوگ قرآن کی تلاوت سے ہوں، ہم لوگ ذکر سے ہوں، ہم لوگ تسبیحات سے ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر ٹائم ہم اسی لمحات میں ہم لوگ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہم لوگ گرے ہوئے ہوں، تو میرے بھائی بزرگوں تو ہمارا رزلٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک زبردست قسم کا ہوگا کہ اینڈ بہتر ہے کہ یہ فلاں بندہ کیا کر رہا تھا فلاں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیز پہ خبردار ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ملائکوں کی یہ ڈیٹیل ہوگی کہ یا اللہ اس بندے کی یہ ڈیٹیل تھی کہ یہ روزے سے تھا، یہ قرآن کی تلاوت میں تھا، یہ ذکر میں تھا، یہ بھلائی کرنے میں تھا، صدقات دینے میں تھا، خیرات دینے میں تھا، زکوٰۃ دینے میں تھا، اسی طرح اور جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اللہ پاک کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق ہیں ان کے مطابق، تو میرے بھائی بزرگ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہوں گی، اور پھر آج جو اگلے سال کے جو لائے عمل ہوتا ہے مخلوق کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈیٹیل ایشوز ہوتی ہیں، وہ ساری جتنے بھی ملائکے ہیں جن کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، اور مینجمنٹ کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مہنگائی آ گئی ہے، رزق کم ہو چکا ہے، رزق کسی بھی کم نہیں ہوتا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی رات میں سارے فیصلے ہونے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے میں چونکہ میرا اپنا دل ایک ذہن بنا ہوا ہے، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ میں نے چاہا کہ یہ جو سیکرٹ ہے یہ آپ لوگوں سے میں ڈسکس کر لوں اور آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو، تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس وقت کو قیمتی بنائیے گا، اور آج ہی سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کل کا روزہ رکھیں گے، پرسوں کا بھی روزہ رکھیں گے، ترسوں کا بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ 15 شعبان تک اسی ردم سے انشاءاللہ وی شل گو فارورڈ، انشاءاللہ اسی حساب سے آگے بڑھیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو جس طریقے سے ہم لوگ اسی تیاری میں لگے رہیں گے تو ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ بھی رمضان مبارک کا جو ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے وہ بھی ہماری ہو جائے گی، ایک قسم کی ریہرسل بھی ہو جائے گی، اور دوسری طرف ہمارے اعمال بھی بڑھ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے پہلے میں بات بتا دوں کہ جو بھی نیک عمل آپ لوگ کرتے ہو یا میں کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں نیت بنانے کی توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی نیت بنا لیں کہ یہ عمل ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرفارم کر رہا ہوں یا کسی دنیا کی غرض و غایت کے لیے یا کسی لالچ کے لیے یا کسی دکھلاوے کے لیے یا کسی غرور کے لیے یا تکبر کے لیے یا کوئی اور ایسا کوئی سیکرٹ ایم ہے جو میرے دل میں ہے۔ حالانکہ وہ ایم میرے بھائی بزرگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس پہ میں یہی زور دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی نیتیں بنا لیں
کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل جو ہم پرفارم کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی نیت کو بنا لیں، اپنے ارادوں کو بنا لے کہ بھئی یا اللہ یہ کام جو ہے یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف تیری رضا ہے، میری بندگی صرف تیری بندگی ہے، میری عبادت صرف تیرے لیے ہے، میں جو صفات بیان کروں تیرے لیے ہی اور تیری کر رہا ہوں، تیرے سوا میرا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، تو ہی میرا رب تھا، ہے اور ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تو اسی رات کو سارا فیصلہ ہوتا ہے انسان کے رزق کا، اس کی زندگی کا، سب چیزوں کا، اس کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ العزیز 14 شعبان تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جو 15 شعبان کی جو رات ہے، جو کہ تقریباً 16 کو ایکسپیکٹڈ ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے ہم تیاری کر لیں اور ایک اچھے ایک رول ماڈل بن کے ہم لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان دنوں میں ہم لوگ اللہ پاک کے فضل میں داخل ہوں، اور ایک زبردست قسم، تو یہ میرا دل چاہا کہ ایک سیکریسی ہے، اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ویڈیو آپ کے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو بھی ہوگی، بہت ہی زیادہ میں امپریسولی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی چیزوں کی کافی ان سے بندہ امپریس ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو یہ بڑھتا ہے تو کافی ایسے اللہ پاک ان کو برکتیں دیتا ہے، خوشی دیتا ہے کہ پھر اس سے وہ خوشیاں، وہ برکتیں سمائی نہیں جاتی ہیں، اس سے سمیٹی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایک بہت ہی بڑا ایک یہ ایونٹ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے میں ڈسکس کر لوں۔ تو میں نے اس ویڈیو میں ایک اور بھی بات یہ کہی تھی، وہ بات یہی تھی کہ انسانوں کو اور جنوں کو تو وقت مقرر پہ موت آتی ہے، تو دوسرے مخلوقات کو کب موت آتی ہے، کیا ان کا بھی وقت مقرر ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو جن و انس کے علاوہ جتنے بھی چرند پرند ہیں، ہوائی مخلوق ہیں، پانی کی مخلوقات ہیں، ان کو موت جو ہوتی ہے پتہ ہے کب آتی ہے؟ ان کا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی چرند پرند، جمادات، نباتات ہیں جن و انس کے علاوہ، یہ ساری کے سارے درخت ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چرند پرند جتنے بھی ہیں، مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے، بڑی مخلوقات ہیں، چھوٹی مخلوقات ہیں، یہ سب میری تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، نہ تو تم زبان کو سمجھتے ہو اور نہ تمہیں اس چیز کا علم ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی مالک کی پیدا کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کی تعریف میں، اس کی بندگی میں دن رات وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان کو موت تب آتی ہے جب ان میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی تسبیح سے غافل ہو جائے تو انہیں موت آتی ہے۔ لیکن انسان اور جن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان اور جنس کے لیے چونکہ ان سے پوچھ ہے، قیامت کا دن ان کے لیے ڈیٹیل ہوا ہے، پوچھ ہوگی ہر عمل کی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ بھئی یہ عمل میں نے کیا، یہ چھپا ہوا ہوگا، اس کو میں نے ہائیڈ رکھنا ہے، تو کوئی دیر ول بی نو ہائیڈنگ، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ ہائیڈ ہوگی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، پورا رزلٹ ہوگا، ہر بندہ جو ہے اپنے اعمال کے مطابق جواب دہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوسری مختصر سی زندگی میں ہم لوگ وہ کام نہ کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، بلکہ وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ہے، اور ہم لوگ اسی میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہی جو ہے نا میری یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں۔ تو وہی میں نے جیسے کہا کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں اور اللہ کے احکامات کو محسن کے سنت طریقے کے مطابق پورا کریں، اور 14 شعبان کے رات اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کافی نوافل پڑھیں۔ میرے بھائی قرآن کی تلاوت کی جو ہے ہم لوگ پابندی کریں، اس کے جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم تسلسل کو مینٹین رکھیں، اور ذکر اذکار کے تسلسل کو ہم لوگ مینٹین رکھیں، نوافل کی جو ہے نا جو طریقہ کار اس کو ہم مینٹین رکھیں، اور دعاؤں کے سلسلے کو ہم لوگ مینٹین رکھیں۔ اللہ پاک جل جلالہ دلوں کے بے خوب جانتا ہے، وہ جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، اور جو ہماری زبان پہ ہے، جو ہماری جہاں پہ بھی ہے، میرے بھائی بزرگ دوستو، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے غافل نہیں ہونا اور نہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا استاد کو ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے، ان باتوں سے آپ لوگ مستفید ہوئے۔ تو ان چیزیں جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی، ماشاءاللہ کافی اچھی طریقے سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ بندے کو اللہ کریم نے آخر کے لیے بنایا ہے۔ بس دعا ہماری یہ ہے کہ اے اللہ،
رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ خیر و عافیت سے لے کے اس کی برکتوں میں ہمیں داخل کر دے، اس کی نورانیت میں ہمیں داخل کر دے، اور ہمیں یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی کو انکریز فرما، اور یا اللہ ہمارے رزق کو انکریز فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں ہر قسم کے ناگہانی موت سے اور ہر قسم کی تیری ناراضگی والی موت سے، ہر قسم کے بد اخلاقی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطا سے محفوظ فرما۔ گناہوں پہ ہمیں صبر عطا فرما اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہی چیز اپنے بچوں کو بھی اسی حساب سے موٹیویٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں بیٹھائیں۔ اور میرے بھائی بزرگ، جیسے آپ لوگ ساتھ میں ہو تو میں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ کافی مجھے سپورٹ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ اسٹار بک ٹی وی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کو دل سے دیکھا کرو اور اس پہ لازمی کامنٹس کیا کرو، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا رہے میرے بھائی بزرگ دوستو۔ اور جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں، مسئلہ جو ہے نا، اللہ پاک کے فضل کرم سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں انکریج ہوں، اور میں انشاءاللہ العزیز نیئر فیوچر میں جتنی بھی چینل کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں، ویڈیوز کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں، وہ اللہ پاک کے فضل کرم سے لیٹسٹ طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے میں اللہ پاک کے فضل کرم سے آپ لوگوں کی نوٹس پہ لاتا رہوں، اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی چینل کے حضور سے اللہ پاک کے فضل نے رمضان المبارک کے کچھ سلسلہ، کوئی احادیث کا بھی شروع کیا، ان کے فضائل کا، وہ بھی آپ لوگ بار بار دیکھتے رہیں تاکہ ہم لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو، اور نمازوں کی بھی اس طرح ذکر اذکار کا بھی ہے اس کے ساتھ۔ چونکہ مسلینس چینل ہے، ڈفرینٹ ہم لوگ ٹاپک کو جو میں مناسب سمجھتا ہوں اسی حساب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ کوئی ایسی چیز جو مجھے ملتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی خیر، ہم سب کے خیر و عافیت کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، تو میں اس چیز کو اللہ پاک کے فضل کرم سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ لوگ ضرور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، نیکی کی باتوں کو آگے پھیلائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے پیچھے مت ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک بہت خوش رکھے، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔